شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ سورۃ آل عمران کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا۔ کل ہم نے آپ کے سامنے سورہ عمران جو ہے سورہ آل عمران کا نام آل عمران کیوں پڑا، اس میں کون کون لوگ مراد ہیں اور تمام تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ ایک سوال کل کے درس کے متعلق ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تو اس نے 4 طریقوں سے انسانوں کو پیدا کیا۔ وہ 4 طریقے کوئی ایک بتائیں گے؟ جی، کوئی ایک آدمی وہ 4 طریقے بتائیں گے؟ ایک بغیر ماں باپ کے اللہ پیدا کر کے بتاتا ہے۔ کون؟ آدم علیہ السلام اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ جی، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ 2۔ تیسرا بغیر ماں کے کون؟ حوا علیہ السلام، اور ماں باپ کے ساتھ اللہ کے نبی اور آپ کی امت۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت زبردست بات بیان فرماتا ہے، کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو۔ اللہ کہتا ہے تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، خرچ نہ کر دو۔ اللہ کے یہاں اگر آپ نیکی کو پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک انسان کو جو چیزیں پسند ہیں، اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی چیز اللہ کی راہ میں دے دیں۔ جب دیں گے تب نیکی کے درجے کو پہنچیں گے، نہیں دیں گے تو نہیں پہنچیں گے۔ اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ نیکی، اللہ نے کہا تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں البر سے مراد کیا ہے؟ امام سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ البر سے مراد جنت ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں جنت اس وقت تک نہیں مل سکتی۔ اللہ نے لن کا صیغہ استعمال کر کے یہ بتایا لن تنالوا البر، تم کو ہرگز جنت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ نیک لوگوں کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کے دین کے لیے ہمیں اپنی پسندیدہ چیز کو وقف کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے ہم نیک لوگوں میں شمار نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کہا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ تو نیکی کو پہنچنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اصول بیان کیا کہ تمہیں اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ یہ نیکی کا سب سے اعلیٰ معیار ہے، سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، مسجد کو لگ کر اگر کسی کا گھر ہے، مسجد میں مصلیوں کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ کی تنگی ہو رہی ہے، اور بازو گھر والا یہ سوچ کر کے بھائی اگر میں اپنی زمین دے دوں گا اللہ کی راہ میں تو لوگوں کو نمازوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، اس کا گھر اس کے لیے بڑی محبوب چیز ہے، لیکن وہ محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے لیے جگر ہونا، کلیجہ چاہیے اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے۔ دیا، انبیاء نے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا اپنے نور نظر لختے جگر جس کی عمر صرف 7 سے 8 سال کی ہے اللہ کی راہ میں وقف کر دے، ابراہیم نے خواب دیکھا اپنے معصوم بچے کو ذبح کر رہے تھے۔ صبح ہوئی، بیٹے کے پاس آئے، پوچھا اے میرے بچے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بچے بتا میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے باپ کو جواب دیا اللہ کے نبی اے ابراہیم علیہ السلام، اے میرے ابا جان افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو ہوا ہے کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کائنات کے چشم فلک نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ ایک باپ نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور چھری چلا دی۔
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم جنت کو اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں ذبح قربان نہ کر دو، خرچ نہ کر دو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس ایک باغ تھا، بڑا خوبصورت باغ تھا، اور یہ باغ کہاں تھا؟ مسجد نبوی کے سامنے تھا، اور ابو طلحہ اپنے باغ سے بڑی محبت کرتے تھے، پسندیدہ باغ تھا ان کا۔ جب یہ آیت کریمہ ابو طلحہ نے سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، میں اپنی پسندیدہ چیز، میرا بیروحہ نام کا باغ ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے، اللہ کہتا ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، نیکی کو پہنچنے کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اللہ کے نبی آپ گواہ رہنا، آج میں نے اپنے اس باغ کو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10-20 روپے کے لیے لڑنے والی قوم صحابہ سے عبرت حاصل کرے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے گھر بار لوٹا دیے، اپنی دولت لوٹا دی، اپنے جائیداد لوٹا دیے۔ آج جب مسجد کو تعاون دینے کی باری آتی ہے، ہماری جیب سے چلر نکلتا ہے، ہم اپنی خواہشات کے لیے لاکھوں روپے برباد کر دیتے۔ شادی خانوں میں، شادیوں میں فضول لٹانے والی قوم اللہ کے گھر کو 10-20 روپے دیتی ہے، ایسی قوم کو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک باغ جو ان کی پسندیدہ چیز تھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، خرچ کر دیا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ہم بھی نیکی کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ اور اس کے رسول کے حوالے نہ کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے معزز گھر کی تعریف کی اور اپنے معزز گھر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زمین پر سب سے پہلا گھر جو اللہ کا تعمیر ہوا لوگوں کے لیے، للناس ساری انسانیت کے لیے، روئے زمین پر جو اللہ کا سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ کہاں ہے؟ ببکہ، بکہ میں ہے۔ یہ بکہ کیا ہے؟ مکہ کا پرانا نام ہے۔ تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کو بکہ کے نام سے یاد کیا، تو مکہ مکرمہ کا جو پرانا نام ہے اس کو بکہ کہا جاتا تھا۔ تو اللہ نے کہا سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، بیت الحرام، خانہ کعبہ۔ روئے زمین کا سب سے پہلا گھر، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا اس دنیا میں وہ خانہ کعبہ ہے جو مکہ میں ہے۔ اور اللہ نے کہا مبارکن، وہ ایک ایسا گھر ہے اللہ کا جو بڑا مبارک ہے، مبارکن، اللہ کا وہ گھر بیت الحرام مبارک ہے، وہدی للعالمین، اور ساری انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے، دونوں کے لیے ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی۔ جس طرح انسان خانہ کعبہ کا طواف کرتے، جنات کو بھی حکم ہوا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا۔ یہ دونوں کے لیے ہدایت ہے اور ایک مبارک شہر ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ نے شہر کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تین کی قسم، طور سینا کی قسم اور مکہ شہر کی قسم، اس شہر کی قسم اللہ نے کھائی۔ یہ شہر مبارک ہے۔ یہ شہر کیسے مبارک ہے؟ سب سے پہلی چیز، مکہ شہر اس لیے مبارک ہے کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بیت الحرام خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ اگر کوئی انسان 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اگر مکہ مکرمہ میں پڑھ لے تو گویا کہ اسے 5,00,000 نمازوں کا ثواب دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ 2 دن پڑھے گا 10,00,000 نمازوں کا ثواب۔ یہ مبارک شہر ہے اس اعتبار سے کہ اللہ نے اس شہر میں نماز پڑھنے کے لیے موقع دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے۔ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ دوسری چیز، جو بندہ حج کے لیے جاتے ہیں، جو بھی افراد یہاں سے حج کے لیے جاتے ہیں، حج کے تمام مناسک کو پورا کرتے ہیں، 2 کام نہیں کرتے، ایک بیوی سے ہم بستری نہیں کرتے اور کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے۔ یہ 2 چیزیں نہیں کرتے تو وہ حج سے لوٹتا ہے گویا کہ وہ آج ہی دنیا سے پیدا ہوا ہے، یعنی گناہوں سے مکمل پاک اور صاف۔ یہ مکہ شہر مبارک ہے کیونکہ یہ انسانوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب انسان یہاں آتا ہے تو اپنے گناہوں کو مٹا لیتا ہے۔ تیسرا، یہ شہر اس لیے مبارک ہے کہ اللہ کے نبی نے اس شہر میں ایک عظیم چیز بیان کی، کیا ہے وہ؟ زمزم کا پانی، مبارک پانی ہے۔ سارے پانیوں میں سب سے بہترین پانی جس کی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے،
اشرف المشروبات، سب سے بہترین پینے کی چیز زمزم کا پانی اس شہر میں ہے، اس لیے یہ شہر مبارک ہے۔ زمزم کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا انہا مبارکہ، یہ مبارک پانی ہے، طعامہ طعمن، یہ ایسا پانی ہے جو کھانا ہے، سبحان اللہ، یہ ایسا پانی ہے جو کھانا ہے، مطلب یہ پینے کے بعد انسان کو بھوک نہیں لگتی، یہ پانی کھانے کا کام کرتا ہے۔ وشفاء السقم، اور یہ ایسا پانی ہے جو بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ زمزم کا پانی اچھی نیت سے پینے والا مریض شفایاب ہو جاتا ہے۔ یہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جاتا ہے اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ زمزم کا پانی مبارک ہے، اور یہ کیسا مبارک پانی ہے جس شہر میں، سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں ایک بھی ندی نہیں ہے، اور مکہ شہر کے دور دور تک سمندر نہیں ہے، اتنی دور دور تک کوئی سمندر نہ ہو، جہاں ندی نہ ہو، وہاں اللہ نے پانی کو نکالا۔ اور کیا بات ہے کہ 4000 سالوں سے کنویں کا پانی کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، ہر سال 25 لاکھ سے زائد حجاج حج کرتے ہیں، پیتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کو لے کر آتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کنواں سوکھنے کا نام نہیں لیتا۔ تو یہ مبارک شہر ہے جس کا پانی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو کائنات میں جو سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں رکھا، اور یہ ایک مبارک شہر ہے اور جنات اور انسان دونوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہتا ہے مبارک بنا دیتا ہے، انسان کسی چیز کو مبارک نہیں بنا سکتا، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو برکت دے دے یا کسی سے برکت حاصل کرنے، نہیں، اللہ نے جس چیز میں برکت دی اور اللہ نے جس چیز کو مبارک بنایا بس وہی چیز مبارک ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز برکت والی نہیں ہوتی۔ ہاں، برکت والی وہی چیز ہوتی ہے جس کو برکت اللہ یا اس کے رسول نے کہا ہو، ورنہ کوئی چیز برکت کی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کبھی وقت میں برکت دے دیتا ہے، جیسے لیلۃ القدر، آنے والی راتوں میں انشاءاللہ ہم لیلۃ القدر میں قیام کریں گے۔ لیلۃ القدر اللہ نے وقت میں برکت دے دی۔ کیا ہے وقت کی برکت؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر، اللہ نے وقت میں برکت دے دی۔ بندہ ایک رات عبادت کرے گا 18 مہینوں کی عبادت کا ثواب حاصل کر لے گا۔ اسی طرح اللہ نے جگہ میں برکت دے دی، کون سی جگہ؟ مکہ مکرمہ ہے، اللہ نے جگہ میں برکت رکھ دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ذات کسی شخص میں برکت دے دیتا ہے، وہ کون سی شخصیت ہے جس کی ذات میں برکت ہے؟ جی، ایک ہی ذات تھی جو باعث برکت تھی ہمارے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسی ذات تھی جس سے صحابہ تبرک حاصل کرتے تھے، آپ کی ذات بحیثیت برکت تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کہا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ نے مکہ شہر میں بہت ساری نشانیاں رکھی، مکہ شہر میں بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ اللہ نے کہا مقام ابراہیم، مقام ابراہیم مکہ میں نشانیوں میں سے، مکہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ کوئی جانتے ہیں؟ جی جی، ابراہیم علیہ السلام جس وقت مکہ تعمیر کر رہے تھے، جس پتھر پر چڑھ کر آپ نے جو ہے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، تو آپ کے پیروں کے نشان جس پتھر پہ پڑ گئے اسی پتھر کو کیا کہا گیا؟ مقام ابراہیم کہا گیا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں، جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں۔ آپ دیکھیں گے خانہ کعبہ کے دائیں جانب، خانہ کعبہ جو ہے اس کے دائیں جانب سنہرے رنگ کی گولڈ کلر کی ایک جو ہے پلیٹ بنی ہوئی ہے، اس میں اگر آپ اندر جھانکیں گے تو اس میں آپ کو پیروں کے نشان نظر آئیں گے، وہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہے، جس کو مقام ابراہیم کہا گیا۔ اور اللہ کے نبی کے دور میں مقام ابراہیم کعبۃ اللہ سے چپکا ہوا تھا، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو بالکل خانہ کعبہ کو لگ کر کے ابراہیم علیہ السلام اسے تعمیر کر رہے تھے، تو مقام ابراہیم جو ابراہیم علیہ السلام کہ جس پتھر پیروں کے نشان ہیں وہ خانہ کعبہ سے چپکے ہوئے تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کو خانہ کعبہ سے تھوڑا دور کر دیا تاکہ لوگوں کو طواف کرنے میں آسانی ہو، لوگوں کے طواف کی آسانی کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے دور میں تھوڑا ہٹا دیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کے اندر جو نشانیاں ہیں ان میں سے پہلی نشانی مقام ابراہیم، دوسری نشانی حجر اسود کالا پتھر، خانہ کعبہ کے بائیں جانب دروازے کے، خانہ کعبہ کعبۃ اللہ کے دروازے کے بائیں جانب ایک پتھر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا حجر اسود جس کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ پتھر ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اس کی کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے، ہاں البتہ اس پتھر کو اللہ نے آسمان سے
نازل کیا تھا. یہ پتھر جب نازل کیا گیا تھا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ پتھر سفید تھا، بالکل سفید رنگ کا پتھر تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اس پتھر کو کالا بنا دیا. بنی آدم کے گناہوں نے اس پتھر کو کالا بنا دیا. ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود کی فضیلت جو خانہ کعبہ کی ایک نشانی ہے، کہا اللہ کے نبی نے قیامت کے دن اللہ تعالی حجر اسود کو آنکھیں دے گا، پتھر کو آنکھیں دے گا جس سے وہ دیکھے گا، اور حجر اسود کو اللہ زبان دے گا جس سے وہ بولے گا. ہر شخص کے بارے میں حجر اسود قیامت کے دن گواہی دے گا جس نے حجر اسود کو بوسا دیا تھا یا چھوا تھا. جس نے حجر اسود کو چھوایا تھا یا بوسا دیا تھا، وہ پتھر کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں گواہی دے گا. حجر اسود یہ وہ عظیم پتھر ہے جو خانہ کعبہ میں جہاں پتھر لگا ہوا ہے، حجاج جب اپنا حج شروع کرتے ہیں تو خانہ کعبہ اس حجر اسود کے پاس سے طواف شروع کرتے ہیں. حاجی جب طواف شروع کرتے ہیں تو حجر اسود کے پاس سے طواف شروع کرتے ہیں، یعنی طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے، اور جہاں حج ختم ہوتا ہے 7 چکر جہاں ختم ہوتے ہیں وہ بھی حجر اسود ہے. یعنی حج شروع ہوتا ہے تو حجر اسود سے شروع ہوتا ہے طواف، اور ختم ہوتا ہے تو حجر اسود کے پاس ختم ہوتا ہے، یعنی ابتدا بھی اور انتہا بھی طواف کی حجر اسود ہے. حجر اسود جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیا تھا، تو حجر اسود کو بوسا دینا چاہیے کیونکہ یہ سنت ہے. حجر اسود کو بوسا دینا سنت ہے، عبادت نہیں ہے. غیر مسلم کفار مشرکین پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ کر پتھروں کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پتھر فائدہ دیتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے. وہ پتھر کو اپنا معبود سمجھتے ہیں. حجر اسود کو ہم اپنا معبود نہیں مانتے. حجر اسود ہمارا معبود نہیں ہے. ہم حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت حجر اسود کے رب کی کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے رب کی کرتے ہیں. خانہ کعبہ کی یا حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے. تو حجر اسود کو چومنا یہ سنت ہے، عبادت نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے. سبحان اللہ، حضرت عمر نے امت کو ایمان سکھایا. کہا حجر اسود کو دیکھ کر حضرت عمر کہنے لگے، پتھر کو دیکھ کر حضرت عمر پتھر سے بات کر رہے ہیں، پتھر کو دیکھ کر حضرت عمر نے کہا انکا حجر، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. میں تجھے بس اسی لیے بوسا دیتا ہوں کیونکہ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا بوسا دیتے ہوئے. اگر پیارے نبی تجھے بوسا نہ دیتے تو یہ عمر تجھے کبھی بوسا نہ دیتا. سبحان اللہ. پتھر کو دیکھ کر حضرت عمر نے کہا تھا کہ بے شک تو ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. اگر میرے نبی تجھے بوسا نہ دیتے تو میں تجھے کبھی بھی بوسا نہ دیتا. اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایک مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے، اللہ نے بڑی زبردست آیت سورہ آل عمران میں بیان کی. کہا اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ساری امتوں میں کتنی امتیں آئیں دنیا میں؟ 1,20,000 انبیاء دنیا میں آئے. کئی امتیں آئیں ہم سے پہلے دنیا میں، اللہ نے کسی امت کی تعریف نہیں کی. سبحان اللہ. اللہ نے کسی امت کی تعریف نہیں کی. اللہ کو پسند آئی تو یہ امت پسند آئی، اللہ کو پسند آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند آئے. سارے رسولوں میں اللہ جس رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، اور ساری امتوں میں جس رسول کی امت سے اللہ محبت کرتے وہ اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ کی امتی ہے. یعنی ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ نے ہمیں چنا ہے. ارے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے بن مانگے ہم کو محمد کی امتی میں سے بنایا. تو یہ امت کو اللہ نے پسند کیا. اللہ نے کہا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو. اللہ نے ہماری تعریف کی. اگر کوئی شخص کسی شخص کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کے پیچھے وجہ ہوتی ہے. بے وجہ کوئی کسی کی تعریف نہیں کرتا. تعریف کے پیچھے بڑی بات ہوا کرتی ہے. جب اللہ نے ہماری تعریف کی تو کچھ نہ کچھ ویلڈ ریزن ہوگا کہ اللہ نے ہماری تعریف کی. اللہ فری میں کسی کی تعریف نہیں کرتا. اللہ نے کہا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو. وجہ یہ ہے اخرجت للناس، اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو. ہم کس لیے پیدا کیے گئے؟ لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے. اگر کوئی بندہ غیروں کی عبادت کر رہا ہے تو ہم پیدا اس لیے کیے گئے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں. اللہ نے کہا تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہو، برائی سے روکتی ہو. اس لیے
اللہ نے ہماری تعریف کی تو ہماری تعریف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی. اس ذمہ داری کو نبھاؤ گے, اس صفت کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے, تم سب سے بہترین امت ہو. کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہے, برائی سے روکنا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا الذی خلق الموت والحیات, اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. اچھا عمل کون کرتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے ان کو روکیں گے تو ہم کون سی امت ہے؟ خیر امت ہے, اچھی امت ہے. اللہ نے جو سرٹیفکیٹ مجھ کو اور آپ کو دیا کہ تم سب سے بہترین امت ہو, سرٹیفکیٹ دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت لوگوں کو برائی سے روکتی ہے, بھلائی کی طرف بلاتی ہے. اب اگر میں کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھوں اور اس کو برائی سے نہ روکوں اور بھلائی کی طرف لوگوں کو نہ بلاؤں تو کیا میں خیر امت ہوں؟ نہیں ہوں. آج امت محمدیہ اپنی شان, اپنی عظمت جو اللہ نے ان کو دی تھی, اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہی ہے. اللہ نے جس امت کو خیر امت کہا تھا, آج وہی امت شر امت بن کر رہ گئی ہے. آج ہمارے اندر خیر ہی باقی نہیں رہا. ہمیں اپنے نفسوں کا جائزہ لینا ہے, محاسبہ کرنا ہے کہ واقعی جو اللہ نے ہماری تعریف کی ہم اس لائق ہے یا نہیں ہے. آج سے, ابھی سے اپنے دل میں یہ عزم اور ارادہ پیدا کرو کہ اللہ نے جو ہماری تعریف کی ہم اس تعریف کے لائق بنیں گے, ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے روکیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من رآ منکم منکرن, جب تم میں کا کوئی برائی کو دیکھے, آپ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, گٹکا کھا رہا ہے, شراب پی رہا ہے, گالی دے رہا ہے, کوئی بھی برائی کر رہا ہو, اگر کوئی بھی مسلمان برائی کر رہا ہے یا کوئی بھی برائی کر رہا ہے, اللہ کے نبی فرماتے من رآ منکم منکرن, جب تم میں کا کوئی کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھے, کیا کرنا ہے؟ خاموش نہیں رہنا ہے. فلیغیرہ بیدہ, اس کو اپنی ہاتھ سے روکنا ہے. برائی سے روکنا یہ فرض عین ہے. ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکے. آج اگر آپ لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے تو پھر خیر امت کیسے؟ لوگوں کو روکنا ہے برائی سے. ہر برائی سے اللہ نے تم کو روکا ہے. لوگوں, تم اللہ کی خاطر لوگوں کو برائیوں سے روکو. ہاتھ سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے, اللہ نے کہا مارو اس کو. 7 سال کی عمر کو پہنچا ہے, مارو اس کو, پڑھاؤ نماز اس کو. معاملہ یہ ہے کہ نماز کا وقت چل رہا ہے, باپ بیٹے گھر والے سب مل کر IPL دیکھ رہے ہیں, کسی کو نماز کی فرصت اور نماز کے لیے وقت نہیں ہے. بگ باس ایک شو چلتا ہے, بے حیا ہے. بے حیائی کی اصلی تصویر اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ بگ باس دیکھے. غیر محرم محرم سب مل کر کے ایک گھر میں 3 مہینے تک بند رہتے ہیں. ایک بے حیا چینل دنیا کے سامنے چلایا جا رہا ہے اور گھر والے سب بیٹھ کر اس بے حیائی کو دیکھ رہے ہیں. کوئی برائی کو روکنے والا نہیں ہے, کوئی برائی کو دیکھ کر روکنے والا نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. جب تم میں کا کوئی برائی کو دیکھے تو روکے. اگر باپ برا کام کر رہا ہے, بیٹے کا فرض ہے باپ کو برائی سے روکنا. ابا جان یہ چیز حرام ہے, آپ استعمال نہیں کر سکتے. ایک ماں برائی کر رہی ہے تو بیٹی کا فرض ہے اپنی ماں کو برائی سے روکے. ایک بھائی برائی کر رہا ہے تو بھائی کا فرض ہے بھائی کو برائی سے روکے. بہن برائی کرتی ہے, بھائی کا فرض ہے بہن کو برائی سے روکے. ایک دوست برا کام کرتا ہے, دوست کو چاہیے کہ دوست کو برائی سے روکے. یہ امت لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے پیدا کی گئی. اللہ کے نبی فرماتے جب تم میں کا کوئی کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھے, چاہے کچھ بھی برائی ہو, چھوٹی ہو بڑی ہو کیسی بھی ہو, جب تم میں کا کوئی کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. آپ ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتے, اللہ کے نبی نے دوسرا کہا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے, باپ ہے باپ کو مار تو نہیں سکتے, باپ کو مار کے برائی سے نہیں روک سکتے تو کم از کم کیا کرو, زبان سے روکو. ابا جان آپ یہ جو کر رہے ہیں غلط ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کو مارا نہیں ہے, مار نہیں سکتے تھے باپ کو, عمر میں بڑا ہے, ادب ہے, احترام ہے, باپ کو مارا نہیں. ابراہیم نے زبان سے کہا اے ابا جان آپ ایسے لوگوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے. ابراہیم نے اپنے باپ کو برائی سے روکا تھا. جب ہاتھ سے نہیں روک سکتے آپ, زبان سے روکو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ, اگر زبان سے روکنا بھی مشکل ہے, زبان سے بھی نہیں روکا جا سکتا, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے دل میں اس کو برا جانو. اپنے دل میں اس کو, یہ جو ہو رہا ہے برا ہے, یہ جو چل رہا ہے برا ہے.
ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ آج اگر آپ کو دعوت آئی، آپ دعوت میں گئے، جب آپ دعوت میں پہنچے تو دیکھا کہ ڈی جے بج رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، شادی میں ناچا جا رہا ہے، اللہ کی رسول کی تعلیمات کی توہین کی جا رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، آپ وہاں ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو آپ کے ایمان کا جو ادنا درجہ ہے، آپ یہ سمجھیں گے کہ دعوت میں جو ہو رہا ہے یہ برا ہے، آپ لوٹ کر گھر آئیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، آپ لوگوں سے ملاقات نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ یہ جو برا ہو رہا ہے میں اس میں شریک رہوں، میں زبان سے نہیں روک سکتا، میں ہاتھ سے نہیں روک سکتا، لیکن میرا دل تو ہے، میں دل میں تو برا سمجھ سکتا ہوں، میں لوٹ کر آ جاؤں گا لیکن دعوت شریک نہیں کروں گا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دل میں برا جانو یہ سب سے ادنا ایمان ہے۔ آپ کو اندازہ ہے صحابہ کرام برائیوں سے کیسا روکتے تھے لوگوں کو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی موت کے آخری لمحوں میں تھے، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، آخری سانس عمر کی چل رہی تھی، موت کے قریب تھے۔ ایک نوجوان بچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مبارک ہو تمہیں تمہاری 10 سالہ خلافت جو تم نے انصاف کے ساتھ قائم کی تھی، اللہ تمہیں جنت نصیب کرے، اے عمر تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ بات بتا کر وہ نوجوان بچہ چلا گیا۔ موت کے آخری لمحوں میں عمر نے کہا کہ ابھی جس بچے نے میری تعریف کی تھی اس بچے کو بلا کر لاؤ۔ اس بچے کو دوبارہ بلایا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے سے کہا یا ابن اخی ارفع ثوبک، اے میرے بچے میں دیکھتا ہوں کہ تیرا کپڑا ٹخنوں کے نیچے لٹکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا وہ حصہ جہنم میں ہوگا۔ جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکائے گا یقیناً وہ گناہ ہے اور اس گناہ کی سزا یہ ہے کہ وہ حصہ جہنم میں ہوگا۔ اے میرے بچے اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر کر لے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں عمر کی آخری سانسیں چل رہی تھی، عمر نے اس بچے کو برائی سے روکا۔ ارے عمر جس نے پوری زندگی بہادری کے ساتھ گزاری، کہتے ہیں عمر کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی ورنہ عمر اس بچے کو مار کر برائی سے روکتے، مارنے کی عمر کے پاس طاقت نہیں تھی، اس لیے عمر نے زبان سے روک کر اس سے کہا کہ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر کر دے۔ موت کی آخری سانس تک ہمیں لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ ہم برائی سے نہیں روکیں گے نا معاشرہ کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو برائیوں سے روکنا ہے، خود برائی سے بچنا ہے، لوگوں کو برائیوں سے بچانا ہے۔ جب تک ہم برائیوں سے نہیں بچائیں گے لوگوں کو معاشرہ کبھی اچھا بن ہی نہیں سکتا۔ معاشرے کو اللہ کے نبی نے کیسے صاف کیا؟ مکہ، اللہ کے نبی کی نبوت ملنے سے پہلے مکہ میں جھوٹ عام تھا، لوگ شراب پیتے تھے، ساری برائیاں عام تھی۔ اللہ کے نبی نے کیسے روکا برائیوں سے؟ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر عرش والے رب کا پیغام سنایا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ کو شراب سے بڑی محبت تھی۔ اسلام آنے سے پہلے، نبی کو نبوت ملنے سے پہلے صحابہ شراب کے عادی تھے، صحابہ شراب پینا پسند کرتے تھے، شراب سے ان کو بڑی محبت تھی، شراب کی محفلیں جمائی جاتی تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے نبی نے اعلان بھجوایا کہ آج کے بعد کوئی شراب نہیں پیے گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ مدینہ کے لوگوں اللہ کے نبی نے شراب حرام کر دیا ہے، آج کے بعد کوئی شراب نہیں پیے گا۔ یہ ابو طلحہ تم کو برائی سے روکتا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں جس دن شراب حرام ہوئی اس دن میں نے دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں لوگ شراب بہا رہے تھے، جن کے منہ میں شراب تھی، جو شراب پی رہے تھے جن کے منہ میں شراب تھی، جب فرمان نبی سنا کہ شراب حرام کر دی گئی خائے کر کے وہ شراب کو باہر نکالنے لگے۔ یہ ایمان صحابہ جیسا ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ نے برائی سے روکا تو فوراً برائی سے رک جائے۔ برائی سے روکنا یہ فرض امت کے لیے فرض ہے، اور یہ امت اسی وقت خیر امت ہو سکتی ہے جب وہ لوگوں کو برائیوں سے روکے گی۔ اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب لائے گا، وہ قوم عذاب کا شکار ہو جائے گی جو قوم لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتی۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اللہ کے نبی اللہ کی قسم کھا کر یہ بات بتا رہے ہیں، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت نہیں دو گے، ضرور ضرور تمہیں لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا ہے، اگر نہیں دو گے، وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اگر لوگوں کو تم برائی سے نہیں روکو گے، اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ، تو ایسا ہوگا کہ ضرور اللہ تعالیٰ تم پر وہ وقت لائے گا، أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دے گا، اللہ کا عذاب آئے گا اگر تم لوگوں کو برائی کرتے ہو دیکھو گے، نہیں روکو گے، لوگوں کو بھلائی کی طرف نہیں بلاؤ گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ ایسے لوگوں پر عذاب لائے گا، عذاب لائے گا۔ اگر قوم امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام چھوڑ دے گی، اللہ تعالیٰ کا یقیناً عذاب آئے گا۔ آج لوگوں کی ایک شکایت ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کہتا ہے ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، میں ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے، ان کی دعائیں رد کر دی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو برا کرتے دیکھ رہے ہیں، نہیں روک رہے ہیں، آگے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ دعا نہیں قبول کرے گا آپ کی۔ دعا قبول کرنے کے لیے جو شرط ہے، جو شروط ہے، ان میں سے ایک شرط ہے کہ آپ کو برائی سے روکنا ہے، اس کے بعد دعا کرنا ہے، ورنہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تو ضروری ہے کہ میں اور آپ اگر خیر امت بنا کر بھیجے گئے ہیں دنیا میں تو ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانا ہے، اور ہر شخص سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تیار رہو آپ لوگ، اللہ پوچھے گا تیرے سامنے لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو نے کیا کیا؟ تیرے سامنے لوگ اللہ کے رسول کو گالیاں دے رہے تھے، تو نے کیا کیا؟ اللہ پوچھے گا۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے خیر امت بنایا تو ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور لوگوں کو ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی طرف بلانا ہے، بھلائی کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں گے، برائی سے روکیں گے تو یقیناً خیر امت بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خیر امت کے لائق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو مسجد حرام، مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہ